آج ذی الحجہ کی 18 تاریخ ہے اور جمعہ کا مبارک دن ہے۔ صدیوں پہلے اسی 18 تاریخ اور اسی جمعے کے مبارک دن میں اسلام اور مسلمانوں پر ایک بہت بڑا سانحہ گزرا۔ مسلمان ایک بہت بڑے حادثے کا شکار ہوئے، اور اس حادثے کے بعد دوبارہ وہ اس طرح کے بھی سنبھل نہیں پائے جیسے ان کی حالت اس سے پہلے تھی۔ اور وہ حادثہ اور وہ واقعہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین ساتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد ذو النورین و ذو الہجرتین، سخاوت کے پیکر، حیا کے مجسم سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا سانحہ ہے۔ اسی 18 ذی الحجہ کو ان کو شہید کیا گیا، اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے ہاتھوں ہی شہید ہوئے۔ ان کو شہید کرنے کے لیے باہر سے کافر نہیں آئے، انہیں یہود یا نصارہ نے شہید نہیں کیا، خود مملکت اسلامیہ کے مسلمان ان کی شہادت ان کو شہید کرنے کے لیے مدینہ منورہ پر چڑھ دوڑے، اور انہوں نے آ کر انہیں شہید کیا۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ کے اندر عام الفیل کے 6 سال پیدا ہوئے، جس سال ابرہہ کے مکہ مکرمہ پر حملے کا واقعہ ہوا اور اسے اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کیا، جس کے بارے میں آج سورۃ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل نازل ہوئی ہے۔ اس سال کو عام الفیل کہا جاتا ہے۔ تو اس کے 6 سال حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ اس طرح جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں وہ 5 سال چھوٹے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد عفان بڑے مشہور تاجر تھے مکہ مکرمہ کے، اور آپ کا تعلق قریش کے مشہور خاندان بنو امیہ سے تھا۔ حضرت عثمان کو اپنے والد سے ہی تجارت میراث میں ملی تھی، لہذا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے جاہلیت میں بھی بڑے تاجر، بڑے معروف تاجر، بہت زیادہ مال والے، بہت زیادہ غنی اور مالدار تھے۔ آپ کی والدہ عروہ بنت قریظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کے والد تو زمانے جاہلیت ہی میں گزر گئے، انتقال کر گئے تھے، البتہ آپ کی والدہ اسلام لائی تھی، اور ان کا انتقال خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے ہی میں ہوا۔ تو آپ کی والدہ حضرت عروہ تھی، اور ان کی والدہ یعنی آپ کی نانی وہ ام حکیم بنت عبد المطلب ہے۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نانی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد آپس میں سگے بھائی بہن۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی نانی جو تھی حضرت ام حکیم بنت عبد المطلب جو تھی، وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، اور آپ کی والدہ ان کی پھوپھی زاد ہیں، اور وہ حضرت عثمان ان کی پھوپھی زاد کے بیٹے ہیں۔ تو اس طرح ہمارے ہاں جیسے کہتے ہیں کہ وہ آپ کے دور کے بھانجے ہو گئے، آپ کی پھوپھی زاد بہن کے بیٹے ہیں، تو اس طرح جو ہے گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بھانجے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا خاندانی رشتہ بھی اس طرح بنتا تھا۔ پھر زمانہ جاہلیت ہی میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں حیا کے اوصاف، ان میں اچھے اخلاق، ان میں عمدہ کردار، یہ اسلام کی آمد سے پہلے ہی ان میں پائے جاتا تھا۔ چنانچہ وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے زمانے جاہلیت میں کبھی شراب نہیں پی، حالانکہ شراب جو اس وقت ایک عام ایسی چیز تھی جسے پانی کی طرح اس کو پیا جاتا تھا، اور جاہلیت کے میں ہر شخص وہ پیتا تھا، لیکن حضرت عثمان کہتے ہیں میں نے زمانے جاہلیت میں کبھی شراب نہیں پی، اسلام میں آنے کے بعد تو ظاہر ہے پینے کے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
میں نے زمانے جاہلیت میں بھی کبھی زنا نہیں کیا، حالانکہ اس وقت وہ ایک عام سی چیز تھی اور اس کو زنا کرنا کوئی برا نہیں سمجھا جاتا تھا، کوئی برا وصف نہیں تھا، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حیا کا اتنا غلبہ تھا کہ زمانے جاہلیت میں بھی برے اخلاق ان سے کوسوں دور تھے۔ برے اخلاق ان میں زمانے جاہلیت میں اسلام سے پہلے ہی نہیں پائے جاتے تھے، تو کبھی انہوں نے شراب نہیں پی، کبھی جو ہے وہ زمانے جاہلیت میں انہوں نے زنا نہیں کیا، زمانے جاہلیت میں بھی ان میں سخاوت کا مادہ پایا جاتا تھا، وہ انتہائی سخی تھے۔ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے جاہلیت میں بھی بہت بڑے تاجر تھے، تو شام کی تجارت میں ایک دفعہ گئے، شام کی طرف یہ تھے اور حضرت طلحہ دونوں ایک ساتھ تھے۔ وہاں سے واپس آتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک جگہ ہم سوئے ہوئے تھے، راستے میں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہم سوئے ہوئے تھے کہ راستے میں کسی جو ہے وہ حالت نیند میں، کچھ جیسے سویا ہوا آدمی ہوتا ہے، کچھ جاگا ہوا ہوتا ہے، تو ایسی حالت میں، اس درمیانی حالت میں ہم نے ایک آواز سنی کہ کوئی غیبی آواز آ رہی ہے، اور وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ سونے والوں اٹھو، اے سونے والوں اٹھو، مکہ میں احمد جو ہے وہ اٹھ گیا ہے، وہ لوگوں کو حق کی طرف بلا رہا ہے اور وہ لوگوں کو صحیح دین کی طرف بلا رہا ہے، اٹھو پہنچو۔ تو کہتے ہیں وہاں سے جب سفر کر کے، شام کا سفر پورا کر کے میں مکہ میں پہنچا، تو یہاں آ کر دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا غلغلہ ہے اور ہر طرف آپ کی باتیں چل رہی ہیں اور آپ نبوت کا دعویٰ کر چکے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ یہ ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خود بھی بڑے تاجر تھے اور وہ بھی زمانے جاہلیت ہی میں بہت زیادہ سخی، بہت نرم اخلاق والے اور لوگوں کے معاملات نمٹانے والے بہت ذہین تھے، اور لوگ اپنے معاملات زمانے جاہلیت ہی میں ان کے پاس لے کر جاتے تھے، وہ لوگوں کے احوال سنتے تھے، ان کے مسائل حل کرتے تھے۔ تو ان کے پاس جو لوگ آنے جانے والے تھے، جو زیادہ کثرت سے ان کے پاس آتے جاتے تھے، ان میں حضرت عثمان بھی تھے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس جب تشریف لائے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے اسلام رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے متعلق بتایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ سفر میں ہی اس سے متعلق ایک غیبی آواز سن چکے تھے، لہٰذا انہوں نے اس بارے میں کسی تردد کا اظہار نہیں، فوراً انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور فوراً جو ہے وہ ایمان لے آئے، اور حضرت ابوبکر ان کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ انہوں نے آ کر آپ کے سامنے کلمہ پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے بنیادی احکام ان کے سامنے رکھے، اس کو انہوں نے قبول کیا اور اپنا وہ واقعہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کہ ہم ایسے شام سے آ رہے تھے تو راستے میں اس طرح کی آواز ہمیں آئی اور ہم نے آپ سے متعلق یہ خبر سنی۔ حضرت عثمان کہتے ہیں کہ میں چوتھا آدمی ہوں اسلام لانے والا، وہ مجھ سے پہلے 3 آدمی اسلام لائے ہیں مردوں میں سے، حضرت ابوبکر تھے، حضرت علی تھے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، چوتھا آدمی ایمان لانے والا میں ہوں جو ایمان لایا۔ تو بالکل ابتدائی زمانے ایمان قبول کرنے والے، اسلام قبول کرنے والے اور اسلام کے لیے تکالیف برداشت کرنے والے، اسلام کے لیے مصیبتیں جھیلنے والے، ظاہر ہے تمام لوگ مکہ کے اندر مصیبت زدہ تھے، جو بھی ایمان لاتا اس کے خاندان والے اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کا معاملہ کرتے۔ تو حضرت عثمان کے ساتھ بھی جب انہوں نے اسلام قبول کیا اور ایمان کا، اپنے اسلام کا اظہار کیا، ان کے والد ان کے ماموں تھے حکم ابن ابی العاص، انہوں نے ان کو گھر میں باندھ دیا اور کہنے لگے جب تک تم دین کو چھوڑو گے نہیں، تم نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑا، ایک نئے دین کو اختیار کر لیا، میں تمہیں نہیں چھوڑوں۔ اور اس طرح بھوکا پیاسا ان کو رکھا، لیکن حضرت عثمان ڈٹے رہے، انہوں نے کہا کہ نہیں، دین سے میں اب نہیں پھر سکتا، یہ گویا میری زندگی بھی یہی ہے، میرا خون یہی ہے، میرا دم یہی ہے، میری جان یہی ہے۔ ان کے ماموں نے کافی عرصہ تک ان کو قید کیے رکھا، بعد میں جب دیکھا کہ وہ کسی بھی طرح جو ہے وہ دین سے، اسلام سے پھرنے والا نہیں ہے، تو مجبوراً دوبارہ ان کو رہا کر انہوں نے بہت زیادہ اسلام کی خدمت کی۔ ابتدا میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح کیا تھا، ابو لہب کے 2 بیٹوں سے، عتبہ اور عتیبہ اس کے 2 بیٹے تھے، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کا حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہما کا نکاح ہوا۔ ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، صرف ان کا آپس میں رشتہ ہوا تھا اور نکاح ہوا۔ تو جب آیت سورۃ تبت یدا ابی لہب وتب نازل ہوئی، جس میں ابو لہب کی برائی بیان کی گئی، تو ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ محمد کی بیٹیوں کو چھوڑ دو، طلاق دے، تم نے جو ہے ان سے نکاح کر رکھا ہے اور ہمارے بارے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں۔
چنانچہ جو ہے انہوں نے دونوں بیٹوں نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو چھوڑ دیا اور طلاق دے دی۔ جب یہ خبر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی، فوراً وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخوشی ان کا نکاح قبول فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے رشتہ فرما دیا اور ان کی رخصتی وہی مکہ کے اندر وہ ان کی رخصتی بھی ہوگی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت خوبصورت تھے، شکل و شباہت کے اعتبار سے بڑے جسم کے اور حسین چہرے والے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ بھی بے حد حسین و جمیل تھی۔ تو مکہ میں گویا کہ ان کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ بڑا حسین جوڑا، بڑا خوبصورت اور بڑا حسین جوڑا ہے، جس میں جو ہے وہ شوہر اور بیوی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ وہ فطرتاً لگتے ہیں، اور فطرتاً ان کی طبیعت بھی آپس میں ملتی ہے، ان کا حسن و جمال بھی آپس میں ملتا ہے، دونوں کی خوبصورتی بھی آپس میں ملتی ہے۔ تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا نکاح ہو گیا اور وہی رخصتی بھی ہو گئی۔ پھر جب مکہ کے اندر مسلمانوں پر مظالم بڑھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بڑی فکر تھی کہ مسلمانوں کو کسی طرح مظالم سے دور کیا جائے۔ اس بارے میں آپ جو ہے وہ تحقیقات کرواتے رہے، یہاں تک کہ آپ کو پتہ چلا کہ حبشہ کے اندر ایک منصف اور عادل بادشاہ رہتا ہے، لہٰذا اگر مسلمان وہاں ہجرت کر جائیں تو وہاں پر وہ آرام سے سکون سے رہ سکتے ہیں۔ تو آپ نے مسلمانوں کو اجازت دے دی اور مسلمانوں کا کہ جو یہاں مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کر سکتے ہیں وہ وہاں ہجرت کریں۔ چنانچہ وہاں جن لوگوں نے ہجرت کی اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے۔ حضرت عثمان اور ان کی اہلیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ شامل تھے۔ انہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی اور وہاں جو ہے وہ حبشہ کے اندر ایک عرصے تک وہاں رہتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے ایک حدیث میں منقول ہے کہ آپ نے فرمایا حضرت لوط علیہ السلام کے بعد، سیدنا لوط علیہ السلام کے بعد عثمان وہ پہلا شخص ہے جو اپنی اہلیہ کو، گھر والوں کو لے کر ہجرت کر رہا ہے اللہ کے لیے۔ پہلے گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، ان کے بعد ان کے بھانجے حضرت لوط علیہ السلام نے ہجرت کی اپنے گھر والوں کو لے کر۔ اکیلے تو بہت سارے لوگوں نے کی ہوگی، لیکن اپنے گھر والوں کو لے کر جنہوں نے ہجرت کی اس میں حضرت لوط علیہ السلام کے بعد عثمان پہلا آدمی ہے جو اپنے گھر والوں کو لے کر اللہ کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنے شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر اور دوسرے جو ہے وہ علاقے میں جا بسا ہے۔ تو مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے حبشہ کے اندر رہے، پھر ایک عرصے کے بعد حبشہ سے جب واپس آئے پھر اس کے بعد مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی جب باری آئی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہلیہ کو لے کر، اپنے گھر والوں کو لے کر وہ مدینہ منورہ کی طرف بھی انہوں نے ہجرت کی۔ اس طرح حضرت عثمان ذو الہجرتین، ان صحابہ میں سے جنہوں نے 2 ہجرتیں کی ہیں اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے، ایک دفعہ حبشہ کی طرف ہجرت، دوسری دفعہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت انہوں نے کی اور مدینہ منورہ میں وہیں پر جو ہے وہ رہے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام کی ہر طرح کی خدمت وہ کرتے رہے۔ بدر کے لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلنے لگے، غزوہ بدر کا بڑا مشہور قصہ ہے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضرت رقیہ بیمار تھی، انتہائی شدید بیمار تھی۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکلنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ عثمان یہ بیمار ہے رقیہ، تو اس کے لیے یا تو میں رہوں گا یا تم رہو گے۔ ظاہر ہے اس کی تیمارداری کے لیے، اس کی خدمت کے لیے، اس کا خیال رکھنے کے لیے کسی ایک آدمی کو تو ہونا ضروری ہے، تو یا تو پھر میں رہوں گا یہاں تم نکلو گے یا تم رہو گے۔ تو ظاہر ہے میں تو رہ نہیں سکتا، مجھے تو نکلنا ہی ہے، تو اس لیے تم ہی رہو، تم اس کا خیال رکھو اور تمہارا اجر جو غزوے میں شرکت کا ہے وہ تمہارے لیے۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر میں نہیں گئے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے، آپ کے امر سے آپ کی بیٹی حضرت رقیہ، اپنی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیمارداری کرتے رہے۔ پھر جس وقت بدر کی فتح کی خوشخبری پہنچی، بدر میں جو ہے مسلمانوں کو بڑی عظیم فتح ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے بڑی واضح فتح عنایت فرمائی، تو جہاں بدر کی فتح کی خوشخبری پہنچ کر جب خوشخبری دینے والا مدینہ منورہ پہنچا تو یہاں حضرت رقیہ کا انتقال ہو چکا۔ گویا کہ بدر کی فتح کی خوشخبری اور یہاں یہ سانحہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا یہ ایک ہی دن میں، ایک ہی وقت میں ہوا، اور پھر اس کے بعد حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
دفنا دیا گیا۔ حضرت رقیہ سے حضرت عثمان کا ایک بیٹا ہوا تھا عبداللہ، پھر لیکن وہ چھوٹی عمر کے تھے، 6 سال کے تھے، مدینہ منورہ ہی میں ان کی آنکھ میں جو ہے وہ مرغے نے ٹھون مار دی، کسی جگہ کہیں کھیل رہے ہوں گے بچے ہوں گے تو کوئی مرغہ جو ہے اس نے ایسے آنکھ میں ٹھون مار دی تھی، اور یہاں وہ سیاہ دھبا اس کی وجہ سے پڑ گیا، اور وہ پھیلتے 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 پورے چہرے کو جو اس نے وہ بیمار کر دیا، اور اسی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو 6 سال کی عمر ہی میں ان کے اس بیٹے کا جو حضرت رقیہ سے تھا ان کا انتقال ہو گیا، اور پھر بدر کے انتہا پر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا، ان کو دفنا دیا گیا۔ ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ مانگا، اور آپ کیا نکاح کا کی خواہش ظاہر کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی کا بھی نکاح ان سے کرا۔ اسی وجہ سے ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے کہ 2 نوروں والے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں تھیں، اور 2 بیٹیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نکاح میں دی۔ اور آپ سے یہ بھی منقول ہے کہ آپ نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دے دیتا، عثمان جیسا آدمی مجھے دوسرا نہیں ملا، تو اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں ایک ایک کر کے وہ سب عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ تو اس وجہ سے آپ ذو النورین بھی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد، آپ ذو الہجرتین بھی تھے کہ آپ نے دونوں ہجرتیں کی ہیں، حبشہ کی ہجرت بھی اور مدینہ منورہ کی طرف ہجرت بھی کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین ساتھی رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بہت سے فضائل بیان فرمائے ہیں جو آگے انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان کی اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔